آپ کو ڈپٹی اسپیکر بلا مقابلہ منتخب ہونے پر دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی آج کہ آپ نے وہ الفاظ جو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے اور اب بھی کیا جا رہا ہے، الزام تو ان پر بھی لگایا جا رہا ہے، لیکن میرے ایک بھائی نے آج جو الفاظ استعمال کیے، شاید مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ان الفاظ کو ختم ہونا چاہیے، یہ رویہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کے ذاتیات پر ان کو غلط نام رکھنا، غلط ناموں سے نسبت کرنا، یہ ازروی شریعت بھی حرام ہے اور قانون کے روح سے بھی یہ ناجائز ہے۔ تو اس طرح کے انداز خطابت جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو الفاظ آپ نے حذف کیے میں آپ کو اس پر یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل سے میں آپ کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، تبدیلی تو آ گئی ہے، ایک پرانی تبدیلی تھی، پھر اس کے بعد نئی تبدیلی تھی، اس کے بعد ابھی بالکل حالیہ تبدیلی ہے۔ افراد، جناب اسپیکر، چہرے، منسٹری تبدیل تو ہو گئی، پہلے ایک منسٹری میں بیٹھا ہوتا تھا، اب دوسرے فرد جو ہے وہاں آ کر بیٹھتا ہے۔ پہلے ایک وزیر تھا، اب دوسرے وزیر آ گیا ہے۔ پہلے ایک پارٹی کی حکومت تھی، اب دوسری پارٹی کی حکومت ہے، لیکن نظام میں تبدیلی نہیں آئی جناب اسپیکر۔ اور ہم چاہ رہے ہیں، میرا تعلق جماعت اسلامی پاکستان سے ہے، جماعت اسلامی پاکستان یہ چاہ رہی ہے کہ اس ملک میں، یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو امریکہ کے غلامی، IMF کے غلامی میں دینے کے بجائے اللہ کے غلامی میں دے دیا جائے، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، چلو تبدیلی تو آ گئی، لیکن میں آپ سے، آپ کی وساطت سے، موجودہ حکومت سے، اور خاص کر اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں، الحمدللہ دین کو سمجھتے بھی ہیں اور دین کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے جدوجہد و کوشش بھی کرتے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا، اور میں خاص کر اسد محمود مولانا سے یہ درخواست کروں گا کہ میرا ایک بل ہے امتناع ربا، 2019 میں نے اس قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ چترالی صاحب نے جو تقریر کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے اس بل کو ان اپوز کر کے انہوں نے کمیٹی کو بھیج دی، لیکن کمیٹی میں کبھی ادھر کبھی ادھر وہ چل رہا ہے۔ میں اب اسد محمود مولانا سے بھی، جو اس وقت وزیر مواصلات ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے ہمارے ساتھی، میرے بھائی، میرے قائدین، میں ان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی پچھلی جو حکومت منافقت کر رہی تھی، پچھلی حکومت جو اسلام کے خلاف اقدامات اٹھا رہی تھی، پچھلی جو حکومت جو اسلام اور قانون کے خلاف، پاکستانی قانون کے خلاف اقدامات اٹھا رہی تھی، آپ لوگ اس کو صحیح راستے پہ، صحیح پلڑے پہ چڑھا رہے ہیں، اس بل کو پاس کرنا ہے، اور یہ سودی کاروبار اس ملک کی تباہی کا باعث ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جناب اسپیکر روپیہ 125 سے بڑھ کے 117 سے بڑھ کے 140 روپے تک پہنچ گئی پچھلے دور میں، عمرانی دور میں، کتنے سود ہم پر چڑھے؟ 700 ارب روپیہ، 7 خرب روپیہ ہم پر سود چڑھے
ایک ہی دن میں. اور اس ملک کی معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک، اس ملک کی اکانومی اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک سودی کاروبار کو اس ملک سے ہم ختم نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی تھی، وہ مدینہ سے مراد سعودی عرب میں جو ہے، اور پچھلی حکومت جو مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کر رہی تھی وہ کسی مدینہ تو شہر کو کہا جاتا ہے، کسی شہر کی حکومت کی بات کر رہی تھی جہاں انداز نگری ہو، جہاں بد تہذیبی ہو، جہاں گالی گلوچ ہو، جہاں جھوٹ بولنا ہو، جہاں عوام کے خلاف اقدامات ہوں، جہاں مہنگائی ہو، جہاں سب کچھ ہو، وہ اس مدینہ کی بات کر رہے تھے. ابھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدینہ کو اسلامی ریاست بنایا تھا اس کی بات نہیں کر رہی تھی. مدینہ تو ہر ایک شہر کو کہا جاتا ہے. بہرحال جناب اسپیکر، نمبر 1 اس سودی بل. نمبر 2، میں شہباز شریف سے مطالبہ بھی کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں، اور میرے ساتھ سارے ایوان کے سارے ممبران انشاءاللہ ہوں گے. وہ یہ کہ ہفتہ اتوار کو چھٹی تھی، ہفتے کے دن کو انہوں نے ختم کر دیا. شکر الحمدللہ. جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کام 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 ہونا چاہیے. 2 دن چھٹی کریں گے اور جس دن چھٹی ہو رہا ہو اس سے ایک دن پہلے 2-3 گھنٹے حاضری لگا کے پھر چلے جانا تھا. تو کام نہیں ہو رہا تھا، کام ہونا چاہیے. لیکن اتوار کے دن چھٹی کرنا، اگر آپ امریکی ڈکٹیشن پر کام نہیں کر رہے ہیں تو کیوں آپ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کر رہے ہیں؟ فوراً اتوار کی چھٹی کو ختم کر کے جمعے کی چھٹی بحال کی جائے. کیا یہ مطالبہ آپ لوگوں کو منظور نہیں ہے؟ شکریہ جی. نہیں سب بات کریں. میری بات میرے بات سنیں جی. دیکھیں اپوزیشن میں کوئی نہیں ہے یہاں. عبد الاکبر چترالی ہے. یہ اپوزیشن ٹھیک ہے بنیں گے، لیکن اپوزیشن یہ نہیں ہے اندر سے ملے ہوئے ہیں. یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. جو بھی ہے لیکن یہ ہے نا کہ ممبر کو ٹائم دینا ہے. آج میں بات کروں گا، ابھی بات کروں گا جناب. مختصر کریں جناب، بالکل مختصر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ مساجد اور مدارس کے یوٹیلٹی بل سے ٹیکسز لیے جاتے ہیں. کیوں لیے جاتے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. یہ مساجد تو اللہ کے گھروں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے. اللہ کے گھروں سے پیسے اکٹھا کر کے بجلی گھر بنائے جاتے ہیں. اللہ کے گھروں سے چندہ اکٹھا کر کے ان کو ٹیکسوں کے بدلے دیتے ہیں اور یہ عیاشیاں کرتے ہیں. یہاں ان کو ختم کر دیا جائے. اس کے ساتھ جناب اسپیکر، میں آپ سے بھی اپنے تمام دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وقف املاک بل غیر شرعی بل یہاں پاس ہوا ہے. میرے اسپیکر، سابق اسپیکر کو بھی کہا تھا، اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اس کی آزادی کے نام پر اسٹیٹ بینک کو IMF کے ہاتھ میں فروخت کر دیا گیا ہے. اور IMF کا بندہ جو ہے آپ اسٹیٹ بینک میں بیٹھا ہوا ہے، تنخواہ وہاں سے لے رہا ہے اور ادارہ میرا اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. نمبر 2. نمبر 3، گھریلو تشدد کے نام سے غیر اسلامی بل اس ایوان سے پاس ہو چکا ہے. ان کو آپ فوراً کینسل کرائیں، تحریک لائیں اس کے لیے، اور اس اسمبلی سے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ دیں گے. آخری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، یہ جو ہمارے صوبائی اسمبلیاں، یہ ہمارا سینٹ، یہ قومی اسمبلی، یہ جو منڈی لگتی ہے بعض اوقات، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا تھا بحیثیت پاکستانی وہ ہم نہیں کر سکے. کیا کام تھا؟ اس انتخابی الیکشن جو ہے اس کو متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کرنا تھا. اب متناسب نمائندگی ہے کیا؟ متناسب نمائندگی یہ ہے کہ پارٹیاں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، پیپل پارٹی، مسلم لیگ،
دیگر پارٹیاں جتنے بھی پاکستان میں پارٹیاں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں، یقیناً حصہ لے لیں گی، لیکن ووٹ فرد کے بجائے اس جماعت کو پڑے گا۔ وہاں افراد امیدوار نہیں ہوں گے، جماعت امیدوار ہوگی، جماعت کا سربراہ اس کا کردار جو ہے وہ امیدوار ہوگی۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم الیکٹیبل دیکھتے ہیں، اور الیکٹیبل جو ہے وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے لگاتا ہے، لگانے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو کیسے پورا کروں اور اگلا الیکشن کیسے لڑوں اور اس کے لیے کیسے پیدا کروں، تو وہ جو ہے اپنے ضمیر کو بھی بھیج دیتا ہے اور اپنے قوم کی جو امانت ہے اس کو بھی بھیج دیتا ہے۔ تو متناسب نمائندگی ہمارے لیے بہترین آپشن ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح طریقے سے چلانے، سب کے ساتھ عدل کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو آپ 10 منٹ دے دیں گے، دوسرے کو 5 منٹ، نہیں، سب کا ایک جیسا حق ہے، اس کو ادا کرنے کی توفیق آپ کو دے۔ اور اب تک جو آج آپ نے کارروائی کی، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میاں ریاض حسین پیرزادہ